یہ پولیس کی گرفت سے بچ نکلا، اس لیے اسے عدالت سے سزا نہ ملی، اور خالص گھی کھاتا رہا، اس لیے میٹھا کھانے والے مریض کی طرح اس کی صحت پر بھی برا اثر نہ پڑا۔ اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر انسان ایسا انتظام کر لے کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے یا اسے عدالت سزا نہ دے تو پھر اس کے جرم کی سزا کہیں سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ چوری کے پیسوں کا گھی کھانے سے انسان کے جسم پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لیکن انسان کے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات کہا جاتا ہے۔ حلال کی کمائی سے انسان کی ذات میں طاقت آتی ہے، حرام کی کمائی سے جو کچھ کھایا جائے اس سے اس کی ذات بیمار ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پولیس کی گرفت سے بچ جائے، وہ عدالت کو رشوت دے کر یا سفارش پہنچا کر یا کسی اور طریق سے اپنا اثر ڈال کر بری ہو جائے، لیکن اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ سزا اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو ملتی ہے، اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایسا قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جو لوگ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کریں انہیں اس کا عمدہ اور خوشگوار بدلہ ملے، اور جو لوگ ان اقدار کی خلاف ورزی کریں انہیں اس کی سزا ملے۔ خدا کا یہ قانون اس قدر محکم اور مضبوط ہے کہ اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انا بطش ربک لشدید 85/12۔ یہ حقیقت ہے کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس قانون کو جس کے مطابق انسان کے ہر ایک کام کی جزا یا سزا مل کر رہتی ہے قانون مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی انسانی اعمال کے بدلہ ملنے کا قانون۔ آپ پولیس والے کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کے اس قانون کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ خدا جس کی کیفیت یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ المومن کی آیت 19۔ جو نگاہوں کی خیانت اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے واقف ہے، یعنی اس کا قانون مکافات صرف اسی وقت گرفت نہیں کرتا جب کوئی شخص جرم کا مرتکب ہو جائے، وہ اس وقت گرفت کرتا ہے جب جرم کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو۔ اس کا ارشاد ہے کہ نعلم ما توسوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ اخلاق کی آیت 14۔ انسان کا دل جو وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا ہے ہم انہیں بھی جانتے ہیں، جانیں کیوں نہ، ہم اس کی وجہ جانتے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہم نے اپنے قانون مکافات عمل کی میزان کھڑی کر رکھی ہے جس میں ہر شخص کے اعمال بلکہ اس کے خیالات اور ارادوں تک تلتے رہتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ذرا برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان جرائم کی سزا سے کوئی شخص کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس بارے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی کوئی شخص کچھ معاوضہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات عمل۔
مسلمان وہ ہے جو خدا کے اس قانون مقافات عمل پر پورا پورا یقین رکھے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص قانون شکنی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رشوت دے کر سفارش پہنچا کر یا اپنا اثر ڈال کر جرم کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہ خدا کے قانون مقافات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کا منکر ہے۔ کیونکہ اسلامی مملکت قوانین خداوندی کو دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس مملکت میں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس میں نہ رشوت کام دے سکتی ہے، نہ سفارش، نہ کسی کا اثر و رسوخ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کا عہدہ یا مرتبہ اس کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اس میں جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ جو قانون کا احترام کرتا ہے وہ عزت اور امن کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ غیر متبدل اصول ہے، یہ مستقل قدر ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کا درس دوسرا، اس کڑی کی دوسری کڑی تھی، آج تیسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ یہ تیسرا خطبہ یا درس ہے، اس کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لا یفلح الظالمون۔ یاد رکھو کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں کر سکتی، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ خدا کے قانون مقافات کے مطابق انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ جو بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ خدا کے اس قانون میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وہ خطبہ سننے کے بعد آپ کا خطبہ سننے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس پر ہمارا ایمان تو ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن معاف فرمائیے ہم جو کچھ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا کا فرمان تو یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں کرتی، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بددیانتی اور بے ایمانی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، جو دوسرے کا برا کرتا ہے اس کا ہمیشہ برا ہوتا ہے، جو مظلوم کو ستاتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، جو غریبوں کو لوٹتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جو کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ دور کیوں جائیں، ہم نے خود پاکستان میں جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ اس کی زندہ شہادت ہے کہ ظالم کی کھیتی پروان کرتی ہے اور مظلوم ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ دولت مند لوگ اپنی دولت کے نشے میں بدمست سب کچھ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ غریبوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھاتے ہیں، وہ ان کی محنت کی کمائی ان سے زبردستی چھین لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں نہ ان غریبوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ مال، نہ عزت برقرار رہتی ہے، نہ آبرو۔ وہ در بدر دھکے کھاتے ہیں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ ہر صاحب اقتدار سے عدل و انصاف کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان کی جھولی میں کہیں سے ایک ٹکڑا نہیں پڑتا۔ ان ظالموں خونخواروں کے کتے ریشمی گدوں پر سوتے ہیں اور بیچاری بیواؤں کے یتیم بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے لحاظ تک نصیب نہیں ہوتا۔ معاف فرمائیے، اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کا قانون مقافات کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دیانتداری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کاروبار چلتے ہی اس کا ہے جو بددیانتی کرے۔
ایمانداری سے کام کرنے والا